ساری کائنات کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سلسلے سے جوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی کامیابی کی ساتھ، یعنی جو آدمی اس دین کے اوپر چلے گا اس کو اللہ کامیاب کریں گے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ جو اس دین سے ہٹ کے چلے گا تو اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، یہ یقینی بات ہے۔ اب پوری امت کے اندر کلمے کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوا، اس رشتے کو امتی کا رشتہ کہتے ہیں۔ ساری انسانیت کلمے کی بنیاد پر امتی کے رشتے سے جڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو ایک کلمے پہ لائے، ایک امت بنایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا، جو زندگی دی، جو تہذیب دی، جو ثقافت دی، جو کلچر دیا، جو اخلاق دیے، جو اقدار دیے، جو عبادات، جو معاملات، معاشرت، اخلاق، طور طریقے، صبح شام کے حقوق، فرائض، یہ سارے مل کر ملت اسلامیہ بنتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو دنیا میں کسی بھی جگہ موجود ہے، اگر وہ ان چیزوں کے اوپر جمع ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو اس کو امتی کہا جائے گا، اور اسی کی دعوت ہے۔ ہر دور ہر زمانے کے اندر مختلف اکابر، اسلاف، ائمہ کرام، مشائخ اعظام، اولیاء امت وہ محنت کرتے رہے۔ آج سے تقریباً 100 سال قبل حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت میں کلمے کی بنیاد پر، کلمہ اور نماز کے عنوان سے ایک محنت کا آغاز کیا، جس کو ہم تبلیغ کی محنت کہتے ہیں۔ حضرت کے سامنے یہی چیز تھی کہ یہ کام ساری دنیا میں پھیلے۔ شخصیات آنے جانے والی چیز ہے، شخصیت رہے گی تو کام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، شخصیات اس کے ساتھ جڑتی جائیں گی، اللہ ان کو چمکاتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ شخصیت کی اہمیت نہیں ہے، کہ شخصیات بھی ضروری ہیں، لیکن شخصیات نظریات کے تابع ہیں، شخصیات ملت کے تابع ہیں، شخصیات دین کے تابع ہیں۔ مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کا جب آغاز کیا تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں کہ آگے یہ کام اس نہج پر نہ چلا جائے کہ کام کے اندر صرف شخصیت کا وجود رہ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو علماء کے حوالے کیا، اجتماعیت کے حوالے کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اچھا، تھوڑا سا اور پیچھے اگر ہم تاریخ لے کے چلیں تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک شعبہ قائم کیا تھا جس کا نام شعبہ دعوت و ارشاد تھا، اور حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مجلس قائم کی تھی جس کا نام ہے مجلس صیانت المسلمین۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے دل میں بھی اللہ نے یہ القاء کیا کہ اس نہج پر میں کام کروں، لیکن مولوی محمد الیاس مجھ سے سبقت لے گئے۔ اللہ کو کیا منظور تھا، اللہ نے اس زمانے کے اہل اللہ کے قلوب پر یہ چیز القاء کی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کا آغاز کیا، پھر اپنے کام کو اس زمانے کے اکابر پہ پیش کیا۔ اس زمانے کے جو اکابر تھے ان میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر کئی حضرات جو اس زمانے کے تھے، ان سب نے اس کام کے اس نہج کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کام اگر اس نہج پر ہوگا تو یہ کام انشاءاللہ پوری امت میں خیر پھیلائے گا۔ اور الحمدللہ آج تک یہ کام اسی نہج پہ چل رہا ہے۔ نہج سے اگر کام ہٹے گا تو کام نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ کام رسمی طور پہ نہ کیا جائے، رواجی طور پہ نہ کیا جائے، کہ رواجی طور پر وقت لگا لیا، جماعت میں چلے گئے، گشتیں کر لی، ملاقات نہیں۔
اس کو اسی سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں جو بیان فرمایا، جو لاہور میں ہوا ہے، اس میں حضرت نے امت سازی کی بات کی۔ تو تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اجتماعی محنت ہے، شخصیات آئیں گی اور چلے جائیں گی، اصل کیا ہے امت کو کام کے ساتھ جوڑنا، اور کام کے ساتھ جوڑتے ہوئے کام کو اسی نہج پہ رکھنا جس نہج پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد آنے والے ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی اور ان کے شاگرد اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کے داماد مولانا محمد انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو اس نہج پہ لے کے چلے۔ الحمدللہ یہ کام اپنے اس نہج پر چلنے کی وجہ سے ہر دور میں فتنوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام فتنوں سے بچا رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو اسی نہج پہ کریں جس پر یہ تین حضرات چھوڑ کے چلے گئے۔ اسی کی دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com